السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تسبیحات، تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی احکم الحاکمین علی کل شیء قدیر وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و مقدس و مطہر واسطے لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام، ریت دے ذریعہ تو زیادہ، پانی دے قطریاں تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الحرمین سید الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، کل کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین دا بے حد احسان ہے کہ اس مال کے کائنات نے، خالق ارض و سماوات نے مجھ جیسے ادنا جے طالب علم نوے بلغوا انی ولو آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو آگے پہنچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے مینوں اس آیات کریمہ دے اتے عمل کرن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اور تو احباب دی محبت اور میرے والدین دیاں شب و روز دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے کہ میں اللہ دی رحمت دے نال اور دے خاص فضل دے نال تواڈے سامنے کھڑا۔ محترم بھائی اور دوستو، عقیدہ توحید اللہ پاک دی بڑی نعمت ہے جنوں اللہ کریم عقیدہ توحید تو نواز دے۔ توحید دے لغوی معنی یہ نے کہ واحد ماننا، یکتا جاننا، یعنی کہ کلمہ جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک اندر، فرقان حمید اندر، دلوں دے نور اندر، زندگی دے دستور اندر، جینے دے شعور اندر اعلان فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن پاک اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین دا قرآن آیا ہے، عرشاں تو اعلان آیا ہے، فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین
اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں لوکاں نوں دس دیو اللہ اکبر کبیرہ، انہاں لوکاں نوں دس دیو قرآن آیا ہے، عرشاں تو قرآن نازل ہویا ہے، اللہ احکام الحاکمین دا اعلان ہو گیا ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، فرمایا ونسکی میری قربانی، ومحیایا ومماتی میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر انہوں دس دیو نا، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن آیا نازل ہویا آمنہ دلال صفیہ دے سردار پیغمبر جناب محمد، بولو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نازل ہونے والا قرآن۔ فرمایا قل ان صلاتی، اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اے عقیدہ بناؤ، قل ان صلاتی، نماز پڑھنی ہے تے اللہ واسطے، قربانیاں کرنیاں نے تے اللہ واسطے، زندگی اندر زندہ رہنا ہے تے اللہ واسطے، موت دینی ہے تے اللہ واسطے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن پاک کا دوسرا مقام فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، عقیدہ توحید کتنا اہم عنوان ہے، عقیدہ توحید کتنا اہم عنوان ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے تو چلے نے، اللہ اکبر کبیرہ، آمنہ دلال صفیہ دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے اندر چلے نے، حبشہ تو سفر کیتا ہے، حبشہ تو چل پے نے۔ محترم بھائیوں دیکھو بلال نے توحید دے کتنا ہوا، کتنا جناب پختگی دا اظہار کیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، بلال حبشہ تو چلے نے، چلن تو بعد آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہاں جناب عدالت دے اندر پہنچے نے، پہنچن تو بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے۔ اے جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے غلام نے ہاں رنگ دے بھی کالے نے، اج تو اور میں ویکھ کے جانا ہے ہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح عقیدہ توحید اندر پختگی دا اظہار کیتا ہے۔ میری عقیدہ توحید اندر کی پختگی ہے، میں اعلان کرنا چاہتا، اللہ اکبر کبیرہ، میں تے جناب رشتہ داراں نوں ہاں رشتہ داری بچان واسطے رسم کل دے بھی چلا جانا، اپنے آپ نوں اہل حدیث اخوان والا رسم کل دے نظر آندا ہے، ہاں اپنے آپ نوں اہل حدیث اہل توحید اخوان والا کدھے مینوں نظر آیا تے چلیس دے میدان اندر نظر آیا، چلیساں کھا رہے ہے، اور کدھے مینوں نظر آیا اہل توحید اہل حدیث، کدھے مینوں نظر آیا تے بڑی اج کل بڑی 11ویں شریف ہو رہی ہے، بڑی 11ویں شریف دے بھی نظر آ رہے ہیں حضرت جی۔ میں پوچھاں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح جناب عقیدہ توحید دے پختہ نے، ہاں مالک کہن لگا بلال ہاں کھاندا میرا ہے، پیندا میرا ہے، ہاں رہندا میرے کول ہے، لیکن گلاں کردا ہے آمنہ دلال صفیہ دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں گلاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر تم آمنہ دلال نو نہ چھڑیا، صفیہ دے سردار پیغمبر نو نہ چھڑیا، پھر اے دن آئے گا کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ہاں تپتی ریت دے لٹایا جائے گا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پھر تپتی ریت دے لٹایا گیا۔ کہا بلال سن لو، اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ سکتے ہو تو میں چھوڑ دوں گا، تمہیں بھی تپتی ریت پر نہیں لٹاؤں گا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو تے نہیں چھڑ سکدا۔ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج دے موقع دے جس ٹائم معراج دے گئے نے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج دے گئے نے تے انہاں نوں دسیا گیا ہے جناب اے پوچھا ہے جبریل امین کولوں کہ یہ خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ جبریل امین سے پوچھا گیا یہ خوشبو کس کی ہے؟
فرمایا یہ خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو بچوں اور عورتوں کی ہے جنہوں نے اللہ کے نام کی اتنی عزت کی کہ اپنے آپ کو بڑی کڑاہ کے اندر، بڑی کڑھائی کے اندر، تپتے تیل کے اندر خود کو ڈلوانا برداشت کیا، لیکن عقیدہ توحید پر کمپرومائز سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ ان کی خوشبوئیں جنت میں سے سنگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونگ رہے ہیں، اور ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر جبریل امین رضی اللہ رضوان، جبریل امین سے پوچھا گیا یہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیدنا بلال ہیں جو حبشہ سے آئے ہیں، رنگ کے کالے ہیں، آپ کے صحابی بن گئے، تپتی ریت پر لیٹنا گوارا کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں چھوڑی۔ قرآن نے ان کی محبتوں کا اظہار کر دیا، فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ ان پر جو رنگ چڑھ گیا ہے یہ اترنے والا نہیں ہے۔ عقیدہ توحید، کسی کو کہا جائے یار توحید میں پختہ ہو جاؤ، اللہ اکبر، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کہتا ہے یار رشتہ داری چھوڑ دوں، 40ویں کا ختم ہے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، رسم کل کو چھوڑوں گا ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے پھر ان کو سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ سنایا کہ رب کی توحید پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کمپرومائز نہیں کیا۔ آج کا مسلمان اپنے آپ کو اہل حدیث، اہل توحید کہنے والا، رب کی توحید پر کمپرومائز کر رہا ہے اور سکون ڈھونڈ رہا ہے بنگلوں میں، گاڑیوں میں، پیسوں میں، سکون بھی ڈھونڈ رہا ہے ساتھ۔ محترم بھائیو، سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم نے پیر کے اندر رسی باندھی، ایک پیر کی طرف، دوسرے پیر کی طرف اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا، ایک کو اس طرف دوڑایا گیا، دوسرے کو اس طرف دوڑایا گیا۔ ان لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ محترم بھائی اور دوستو، توحید پر کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم کو پتہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ہمیں پتہ ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے، اطاعت رسول اللہ کی کرنی ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ کے سوا اولادیں دینے والا کوئی نہیں ہے، روٹی رزق کا مالک بھی اللہ ہے۔ شاکر شجاع آبادی نے نا شاعرہ بڑی پیاری بات کی، آج کام نہ چلے، کاروبار نہ چلے، پریشان ہو جاتے ہیں، در در سے مانگنے والے کو یہ نہیں پتا توحید کیا ہے۔ یہ اہل حدیث، اہل توحید کہلوانے والا بندوں سے مانگ رہا ہے۔ محترم بھائی اور دوستو، شاکر شجاع آبادی نے بڑی پیاری بات کی، کہا رازق روزی اتھوں ہے دیندا جتھوں وہم و گمان نہیں ہوندا بندیا، بندے لکھاں کروڑاں نے شاکر، ہر بندہ انسان نہیں ہوندا۔ محترم بھائی اور دوستو، عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ رزق مانگنا چاہتے ہو، اولادیں مانگنا چاہتے ہو، مشکلات کا حل چاہتے ہو، ہم تبدیل کر رہے ہیں، ملک پاکستان کی تبدیلی میں لگے ہوئے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے تبدیل ہو جائے پاکستان، سڑکیں بن جائیں، کھمبے لگ جائیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا۔ کس طرح یہ زمانہ تبدیل ہوگا؟ اقبال نے کہا اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کیا ہم اپنی زندگی اس کے مطابق گزار رہے ہیں کہ نہیں؟ قل ان صلاتی و نسکی۔ محترم بھائی اور دوستو، لوگ بڑے بڑے جانور پال رہے ہیں۔ میرا ایک ہمسایہ ہے، ایک دن میں صبح اٹھا تو وہ ساتھ نا کھاتا بنایا وہ، اس میں اس کے ساتھ پاس جا کے بیٹھ گیا، مجھے کہنے لگا تم نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، تم بکرے لے آؤ اور میں بچے لے آتا ہوں، میں پالوں گا، اور سال کے بعد جب حق بہو کا عرس ہوتا ہے نا، میں وہاں جا کے وہ بچے دے کر آؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حق بہو سرکار کا جب سے میں بیعت ہوا ہوں نا، اتنی بڑی کرم نوازی کی ہے انہوں نے کہ میں اب مالدار ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں توحید کا نہیں پتا؟
کھاتے اللہ کا ہو، پیتے اللہ کا ہو، یہ زمین جو ہے جس پر چل پھر رہے ہو رب العالمین کا بچھایا ہوا فرش ہے، یہ آسمان جس چھت تلے رہ رہے ہو رب العالمین کا بنایا ہوا ہے، یہ دنیا کائنات کا نظام بنانے والا رب العالمین ہے، کھاتے اللہ کا ہو، پیتے اللہ کا ہو۔ اور نظر نیاز حق بہو سرکار میرے منہ کو نا حیرت سے دیکھنے لگا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ چپ ہو گیا کہ بولا نہیں۔ میرے محترم بھائیو، حق بیان کیا کرو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اپنی جوانی قربان کر دوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جوتوں پر، جنہوں نے اپنے آپ کو کٹوانا برداشت کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ چھوڑی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں گھر والے آئے، کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف، سب کہہ دو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رشتہ دار آئے کہ عبد الرحمن یہ مال لے جا کر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نہیں جا سکتے۔ ایک طرف آمنہ کے لال کی محبت ہے، دوسرے طرف مال ہے، قرآن نے نقشہ کھینچ دیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد فتنہ ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کرنے کے لیے مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں ان کے گھر والے آئے، کہا یہ مال نہیں لے کر جا سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو یا اس مال کو چھوڑ دو۔ فرمایا میں آمنہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ مال لے لو، یہ مال تم رکھو، میں جا رہا ہوں۔ آگے بڑھے تو سسرال والے آئے، کہنے لگے عبد الرحمن یہ بچے ہمارے ہیں، جس سے تم نے شادی کی ہے یہ بیٹی ہماری ہے، یہ آمنہ کے لال کو چھوڑنا پڑے گا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنا پڑے گا، یا پھر اس اولاد کو چھوڑنا پڑے گا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا یہ لو اولاد بھی میں چھوڑتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ چلتے میرے پیغمبر کی عدالت میں پہنچے مدینہ میں۔ جب یہ پہنچے تو سردی کی وجہ سے ہونٹ، ان کے سردی کی وجہ سے جو ہونٹ ہیں یہ پھٹ گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب پہنچے، کہنے لگے عبد الرحمن کیا لے کر آئے ہو؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں لے کر آیا، سب کچھ لٹا کر آیا ہوں، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا ہوں۔ فرمایا نہیں عبد الرحمن اس طرح نہیں کہنا، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ سب کچھ لے کے آیا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بھائی چارے کے لیے بھائی بنایا، انصار بھائی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ بھائی بنا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اسلام اخوت کا نام ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام اخوت کا نام نہیں ہے، میں کہتا ہوں بھائی چارے کا نام اسلام ہے، محبت کا نام اسلام ہے، انسانیت کا نام اسلام ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی چارہ کے لیے بھائی بنا دیا گیا ہے۔ سعد بن ربیع بھائی بن گئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کہنے لگے عبد الرحمن میری یہ جتنی پراپرٹی ہے آدھی پراپرٹی تم لے لو۔ ہاں عبد الرحمن آدھی پراپرٹی تم لے لو، حتیٰ کہ میری دو بیوی ہیں، دو بیویوں میں سے
ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، تم شادی کر لو عدت گزارنے کے بعد۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدہ توحید کا پتہ تھا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا پتہ تھا۔ ہاں ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے سوا روزی دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا جناب مشکلات کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا مصیبتوں کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مصیبت آ جائے تو در در کی ٹھوکریں نہ کھایا کرو، اللہ رب ذوالجلال کے دربار میں آ جایا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جب اللہ اکبر کبیرہ، جب اللہ کے دربار میں آ کے اللہ سے التجائیں کرو گے، میرا یہ دعویٰ ہے اہل حدیث کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے بھائیوں اللہ کسی کو خالی لوٹاتا ہی نہیں اپنے دربار سے۔ محترم بھائی اور دوستو، عبد الرحمن نے کہا نہیں مجھے پراپرٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ نا۔ بازار کا رستہ دکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی عبد الرحمن بن عوف ہے جس نے مال کو بھی قربان کر دیا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس نے اولاد بھی قربان کی، آمنہ کے لال کی محبت کو نہ چھوڑا، اس لیے قرآن نازل ہوا، فرمایا رضی اللہ عنہم و میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ کہیں اللہ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا اولئک هم المتقون، حقیقت میں یہی متقی ہیں۔ کہیں اعلان ہوا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقت میں مومن ہیں۔ کہیں اعلان ہوا اولئک حزب اللہ، حقیقت میں یہی اللہ کی جماعت ہیں۔ آگے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی اللہ کی جماعت کامیاب جماعت ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تجارت شروع کر دی۔ محترم بھائیوں، میں آپ کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں، سبق سنانا چاہتا ہوں کہ جب پریشانی آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، رزق نہ ہو، بے روزگاری ہو، کسی دربار پہ کسی ڈھیری سے کچھ نہیں مانگنا بلکہ اللہ رب ذوالجلال سے مانگنا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، قرآن میں اللہ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا، یہ جو قرآن ہے حق کا اعلان ہے، سچ کا پیغام ہے۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق، رزاق کے پاس، اللہ رب ذوالجلال کے پاس کائنات کی تمام طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں رزق کے سارے خزانوں کا اختیار میرے پاس ہے۔ کہیں اور مقام پر فرمایا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں جسے چاہوں اس کی روزی فراہم کر دوں اور جسے چاہوں اس کی روزی تنگ کر دوں۔ قرآن کے ایک اور مقام پر اللہ رب ذوالجلال نے کیا اعلان فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب بھی مانگنا ہے اللہ رب ذوالجلال سے مانگنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نمازی۔ حقیقت میں رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو مقصد دے کر بھیجا ہے وہ بندگی کا مقصد ہے، عبادت کا مقصد ہے۔ ہاں ہم دنیا دار لوگ بن چکے ہیں، ہم نے عبادتوں کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے گھر ویران ہو گئے ہیں، ہم سکون ڈھونڈ رہے ہیں پیسوں میں، بنگلوں میں، گاڑیوں میں۔ ہاں سکون کہاں سے ملتا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ بنگلوں میں، کوٹھیوں میں سکون ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مال چھوڑ کر آمنہ کے لال صفیوں کے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان نہ کر دیتے۔ محترم بھائی اور دوستو، اللہ اکبر کبیرہ، عقیدہ توحید پر پختہ ہو جاؤ، ورنہ یہ دیکھ لو کہ
فتنے تسبیح کے دانوں کی طرح گر رہے ہیں. کہیں فتنہ قادیانیت ہے, کہیں فتنہ مرزائیت ہے, کہیں جناب بے حیائی کا فتنہ ہے, کہیں فتنہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لو. آج یہ دور بھی آ گیا ہے کہ جس باپ نے 7 بچوں کو پالا تھا, 7 بچوں کو کھلاتا پلاتا رہا تھا, ان 7 بچوں نے پلاننگ بنا کر ایک باپ کے گردن کے اندر رسی ڈالی اور باپ کے گردن کے اندر پھندا ڈال کے ان کو مار دیا. یہ بھی ہمارے معاشرے کے واقعات ہیں, یہ بھی فتنہ ہے. فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو عقیدہ توحید پر پختہ ہونا ہوگا. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے, اطاعت رسول اللہ کی کرنی ہے. اس قرآن میں اللہ رب ذوالجلال نے واضح احکامات جاری کیے ہیں. کہیں فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم نے ان دونوں میں سے کسی کی اطاعت نہ کی, ولا تبطلوا اعمالکم, تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں. ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. قرآن کے اندر سارے احکامات اللہ رب ذوالجلال نے واضح احکامات جاری کیے ہیں. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم کسی معاملے میں کسی کام میں الجھ پڑے ہو تو پھر اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آ جاؤ. محترم بھائی اور دوستو, عقیدہ توحید کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. حتیٰ کہ وقت ختم ہو چکا ہے. عقیدہ ختم نبوت پر انشاءاللہ اگلا جمعہ عقیدہ ختم نبوت پر ہوگا. عقیدہ ختم نبوت پر جس نے سب سے پہلے قربانی دی ہے مسلمہ کے سامنے, ان کا نام ہے سیدنا حبیب رضی اللہ تعالی عنہ. مسلمہ نے کہو کہ میں رسول اللہ ہوں. سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا ہی نہیں. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہا گیا کہ سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بازو کاٹ دیا جائے. کتنی تکلیف ہوتی ہے, شدت کی تکلیف ہے, کانٹا چبھ جائے کتنی تکلیف ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس عقیدے کی خاطر کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. سکون ڈھونڈ رہے ہیں پیسوں میں, مال میں, کبھی سکون نہیں مل سکتا جب تک ہم عقیدہ توحید پر پختہ نہ ہوں گے, جب تک ہم اپنے گھر میں عقیدہ توحید کی دعوت نہ دیں گے. اس عقیدہ توحید کی خاطر تو انبیاء کرام نے اور جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں. مجھے اور آپ کو یہ لمحہ فکریہ ہے, آپ نے سوچنا ہے کہ میری زندگی اسلام پر کتنی عمل پیرا ہو رہی ہے. اور میں نے جو آیت کریمہ سب سے پہلے پڑھی, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کیا میری نماز اللہ کے لیے ہے. حتیٰ کہ لوگوں نے قربانیاں بھی غیر اللہ کے نام پر شروع کر دی ہیں. و نسکی و محیای, اگر گانے سنتے سنتے موت آ گئی تو اللہ کے لیے نہیں ہے. و محیای و مماتی للہ رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ توحید کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے. ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ سکتے. رسم کل پر جا رہے ہیں, رسم و رواج میں بڑا ہم آگے نکل چکے ہیں. حتیٰ کہ لوگوں کی 7 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کا جہیز تیار نہیں ہے, اور ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بڑی بڑی 11ویں شریفیں دے رہے ہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ معاشرے میں اندر نکلیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ یتیم بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جہیز نہیں ہے. مہنگائی کے اس دور میں, پرفتن دور میں, اور رشتہ دار مالدار ہیں. رشتہ داروں کو اللہ نے توفیق نہیں دی, وہ رسم کل کروانا چاہتے ہیں. اور پچھلے دنوں میں آپ کو ایک بات سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے رشتہ داروں میں ایک بندہ وفات پا گیا, اس کے بچے جو تھے بے روزگار تھے. ماں نے بچوں کو کہا بچوں اگر رسم کل نہ کیا سب رشتہ داروں میں ذلیل ہو جائیں گے, اس لیے ادھار پہ پیسے پکڑو, سود پہ ملیں, جیسے ملیں تم پیسے لے کر آؤ, رسم کل کرو. رسم کل کیا گیا. اس کے بعد پھر 40 دن گزرے, پھر 40واں ہوا. یہ حقیقت ہے.
پھر انہوں نے پھر قرضہ اٹھایا 40ویں پر، باپ فوت ہو گیا، بچوں نے نئے نئے کپڑے پہن کر 40واں منایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ فتنہ نہیں ہے کہ باپ کی وفات پر نئے نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے والدین پر احسان کرو، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں والدین پر احسان کس طرح ہوگا؟ یہ جنت کا تحفہ ہے، اس کی قدر کر لیجئے۔ کوئی غریب ہے نا جس کا کاروبار نہیں چلتا، یقین کر لیجئے اپنے باپ سے، والدین سے، بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے دعائیں لیا کریں۔ اللہ رب العالمین ترقی، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما سکتا ہے۔ والدین جنت کا تحفہ ہیں، ان کی خدمت کیجئے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور محترم بھائی اور دوستو، اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم 40 کر رہے ہیں، رسم کل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ والدین کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے اس قرآن کے اندر دعا بتلائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما، یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ میں چھوٹا سا تھا، مجھے کھانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، انہوں نے مجھے کھانا سکھلایا، میں چل نہیں سکتا تھا، انہوں نے مجھے چلنا سکھایا۔ آج وہی بچے جو ہیں، 7 بچے ہیں، وہ ایک باپ کو نہیں رکھ سکتے۔ یار حقیقت میں یہ فتنہ نہیں اور کیا ہے؟ عقیدہ توحید پر پختہ نہیں ہے، یہی وجہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں اس دنیا میں۔ باپ کی قدر نہیں پتہ لوگوں کو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ محترم بھائی اور دوستو، سب میری یہ دعا ہے کہ میرے اس مجمع میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ان پر اپنی رحمت فرما، رحم فرما، اور میرے اس مجمع میں جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ احکم الحاکمین سے، اللہ میرے اس مجمع میں آئے ہوئے، مسجد میں آئے ہوئے جتنے لوگ ہیں جن کے والدین وفات پا گئے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اللہ ان کو قبر حشر کے عذاب سے بچا لے، اللہ ان کو جنتوں کا مہمان بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو اس طالب علم نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں، سبق سنایا ہے، جو کچھ بیان کیا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو غلطی اور کوتاہی ہو چکی ہے اللہ رب ذوالجلال درگزر فرمائے، معافی فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفحہ درست فرما لیں.